دوسرا انتہائی اہم نقطہ ہے علم کی فرضیت۔ فرضیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی علم کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ آیا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ شریعت کی روح سے دیکھتے ہیں کہ علم کی کیا حیثیت ہے، وہ فرض ہے یا نہیں۔ شریعت سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ قرآن مجید میں علم کا لفظ 750 دفعہ آیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، علم کا لفظ قرآن میں 750 دفعہ آیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، 750 یعنی 750 ٹائمز۔ یہ کوئی بہت معمولی سا فگر نہیں ہے، یہ بہت بڑی فگر ہے۔ ایک لفظ 750 دفعہ، بے شک مختلف تشریحات کی صورت میں آیا، لیکن دلالت وہ علم پہ ہی کرتا ہے۔ تو علم کی اہمیت کا اندازہ آپ کو یہاں سے بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن میں کتنی زیادہ دفعہ علم کا ذکر آ گیا۔ پہلی وحی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ دین اسلام کا آغاز ہوتا ہے جبل نور کی پہاڑی غار حرا میں نازل ہونے والی 5 آیات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، اس کو وہ کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ آیات پر غور کریں۔ پہلا لفظ جہاں سے وحی کی ابتدا ہو رہی ہے وہ امر کا صیغہ ہے، حکمیہ لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں پڑھ، ریڈ، اور اس کے بعد فرمایا اپنے پروردگار کے نام سے۔ یہاں سے آپ کے دین کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا قلم کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا۔ یہاں قلم کی بہت اہمیت ہے، علم کی بہت اہمیت ہے۔ قلم اور علم کے ذریعے ہم جہاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھا ہو، آپ کو علم ہو، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جہاں جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، وہیں پر ایک قسم ہے جہاد بالعلم یا جہاد بالقلم، یعنی قلم یا علم کے ذریعے جہاد۔ غیر مسلم یا یورپی ممالک کے لوگ اسلام پر حملے کرتے رہتے ہیں، اسلام پر مختلف الزامات لگاتے ہیں، قرآن کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسی غلط باتیں منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ان باتوں کا جواب آپ قلم کے ذریعے دیتے ہیں۔ اپنے دین کی اشاعت آپ قلم کے ذریعے کر سکتے ہیں، اپنے دین کا دفاع، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع آپ قلم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو پہلی وحی میں ہی اللہ نے آپ کو علم کی اہمیت سمجھا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان لوگوں سے جو جانتے ہیں اگر تم علم نہیں رکھتے۔ یہاں پر بھی آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اہل علم لوگوں سے پوچھیں۔ پوچھنا کوئی عیب نہیں ہوتا، سوال کرنا علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا ہے تو آپ اس میں اضافہ چاہتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے اوپر بھی جاننے والا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کم علم ہے، آپ اپنے سے زیادہ جاننے والے کے پاس جائیں گے، اس سے اوپر بھی کوئی جاننے والا ہوگا۔ جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے، پھر ایک مفتی ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، پھر ایک اسکالر ہوتا ہے، تو ہر جاننے والے سے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے یوں ہی گمراہیوں میں نہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی دولت عطا کی تاکہ ہم جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یوں ہی نہ گھومتے پھریں۔ ہمارے پاس علم ہو، ہم اس سے فیض حاصل کریں۔ ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس جاننے والے ہیں، ہمارے پاس اسکولز ہیں، کالجز ہیں، مدارس ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم جائیں اور علم کو حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کی مثال میں آپ کو کچھ یوں دیتی ہوں۔ آپ کسی آرگنائزیشن میں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ایک شخص آتا ہے اور اس نے صرف ماسٹرز کیا ہوا ہے، ایک شخص آتا ہے وہ ڈاکٹریٹ ہے، اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے،
تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو زیادہ جاننے والا ہے اس کو پریفرنس دی جائے گی۔ تو اس آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جاننے والے اور جاہل لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ علم حاصل کریں، اپنے علم کو مزید آگے پھیلائیں، نیز اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ ربی زدنی علما، اللہ رب العزت نے سکھائی۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اب چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ احادیث میں بھی علم کی بہت فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے، نیز فرضیت کا بھی ذکر آیا ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ وہ سن لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے علم کو زمین پر اتارا، مسلمانوں میں پھیلایا اور پھر اس پہ لازم کر دیا، فرض کر دیا کہ وہ علم کو حاصل کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کی طلب ہر مسلمان، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ یہاں تخصیص کر دی، صرف مرد کے لیے نہیں ہے کہ وہ نکلے اور علم کو حاصل کرے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچے کی جو اولین تربیت گاہ ہوتی ہے، جہاں سے وہ سیکھتا ہے سب سے پہلے، وہ اس کی ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ ایک بچے کے سیکھنے کا عمل اس کے جھولے سے، اس کی ماں کی گود سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کو سب سے پہلا لفظ سکھاتی ہے۔ کبھی وہ ماں بولتا ہے اور کبھی وہ اللہ بولتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ، خوش نصیب ہوتی ہیں وہ اولادیں جو سب سے پہلے اللہ کا نام سیکھتے ہیں۔ کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان پڑھ ہوتی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، کسی اسکول مدرسے کی انہوں نے کبھی شکل نہیں دیکھی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی معرفت دے دی، حلال و حرام کا بتا دیا، معاملات کا بتا دیا، عقائد کا علم ان تک پہنچا دیا۔ تو چاہے ایک ماں ان پڑھ ہو، اس کو نماز کا طریقہ بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسولوں پر بھی ایمان ہوتا ہے، وہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہے اور اسی طرح کی ساری تعلیمات اپنے بچوں کو بھی سکھاتی ہے۔ تو ماں کی آغوش بچے کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔